بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی نذیر میں حی بن اخطب سب سے بڑا مفسد اور شرارت پیشہ شخص تھا۔ وہ اور قبیلہ بنی نذیر کا بڑا حصہ خیبر میں مقیم ہوا۔ حی بن اخطب، سلام بن ابی الحقیق، سلام بن مشکم، کنانہ بن ربی وغیرہ بنو نذیر کے سردار اور حود بن قیس و ابو عمارہ وغیرہ سرداران بنو وائل متحد ہو کر اول مکہ میں گئے۔ چندہ کی فہرست بھی کھولی۔ چنانچہ قریش نے خوب بڑھ بڑھ کر مال و زر بھی مصارف جنگ کے لیے دیا۔ یہاں جب خوب جوش پیدا ہو چکا تو قریش مکہ سے مشورہ لے کر یہ لوگ قبائل اطفان میں گئے اور ان کو بھی اسی طرح مسلمانوں سے جنگ کے لیے برانگیختہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ قبائل بنو کنانہ بھی آمادہ ہو گئے۔ پھر ان یہودیوں کے ساتھ جو مدینہ میں ابھی تک سکونت پذیر تھے یعنی بنو قریظہ، سازش کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ حالانکہ بنو قریظہ ابھی تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد تھے اور عہد نامہ کے موافق مسلمانوں کی امداد کرنا ان کا فرض تھا۔ بنو سلیم، فزارہ، اشجع، بنو سعد اور بنو مرہ وغیرہ قبائل قریش اور بنو نذیر اور غطفان وغیرہ قبائل کے سرداروں نے، جن کی تعداد 50 سے کم نہ تھی، خانہ کعبہ میں جا کر قسمیں کھائیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں مسلمانوں کی مخالفت سے منہ نہ موڑیں گے اور اسلام کی بیخ کرنے میں کوئی دقیقہ فرمزاشت نہ ہونے دیں گے۔ گزشتہ تجربہ سے فائدہ اٹھا کر اس عظیم الشان سازش میں حد سے زیادہ احتیاط برتی گئی اور اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں مخالفین اسلام کی سب سے بڑی سازش کی خبر وقت سے پہلے نہ پہنچ سکی۔ اول ابو سفیان قریش اور اپنے ہم عہد قبائل کا 4000 کا لشکر لے کر مکہ سے روانہ ہوا۔ مقام مراد زہران میں بنو سلیم کی فوج بھی آ کر مل گئی۔ اسی طرح تمام قبائل راستے میں آ کر اس لشکر میں شامل ہوتے گئے۔ بنو نذیر کا سردار حی بن اخطب اور قبائل غطفان کا سردار اینیا بن حسین تھا۔ تمام افواج کفار کا سپہ سالار ابو سفیان تھا۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر تمام حملہ آور فوج کی تعداد بروافیت مختلفہ کم سے کم 10,000 اور زیادہ سے زیادہ 24,000 تھی۔ اس لشکر اعظم میں 4,500 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے۔ حضرت کو جب اس لشکر گراں کے حملہ آور ہونے کا حال معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت منعقد کی۔ یہ رائے قرار پائی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی مدافعت کی جائے۔ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ حملہ آور فوج سے محفوظ رہنے کے لیے محصور فوج کے گرد خندق کھود دی جائے۔ عرب لوگ اس خندق کے کھودنے کی ترکیب سے ناواقف تھے۔ حضرت نے حضرت سلمان فارسی کی اس تجویز کو پسند فرمایا۔ ایک طرف پہاڑیاں تھیں، ایک طرف مدینہ منورہ کے مکانات کی دیواریں فصیل کی قائم مقام کر رکھی تھی، جو سمت کھلی ہوئی تھی اور جس طرف سے دشمن کا حملہ ہو سکتا تھا اس طرف خندق کی کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ سلسلہ کو اور خندق کے درمیان ایک بیضوی شکل کا میدان بن گیا۔ یہی گویا مسلمانوں کا قلعہ تھا۔ اس کے وسط میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا۔ خندق 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری کھودی گئی۔ خندق کی کل لمبائی کے مساوی حصے کر کے 10 آدمیوں کو ایک ایک حصہ کھودنے کے لیے دیا گیا۔ اس خندق میں ایک جگہ بڑا اور سخت پتھر آ گیا۔ سب زور آزمائی کر چکے اور پتھر نہ ٹوٹا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ خندق کو اس جگہ سے پھیر کر دوسری طرف موڑ کر کھودنے کی اجازت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ خندق کھودنے میں مصروف تھے وہاں سے اپنا پھاڑوا لے کر چلے۔ اس پتھر والے حصے میں پہنچ کر اور خندق میں اتر کر اپنا پھاوڑا یا کدال اس زور سے مارا کہ پتھر میں شگاف پڑ گیا۔ ساتھ ہی ایک روشنی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ سب صحابہ نے آپ کی تقلید میں نعرہ اللہ اکبر بلند کیا۔ آپ نے فرمایا مجھ کو ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب اس پتھر پر لگائی جس سے اور بھی زیادہ پھٹ گیا۔ اس ضرب سے بھی ایک اور روشنی نکلی، لہٰذا اس طرح نعرہ اللہ اکبر بلند ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو ملک فارس کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ تیسری ضرب میں پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا اور اسی طرح روشنی نکلی۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ یہ تمام ملک تمہاری امت کے قبضے میں آ جائیں گے۔ اس جگہ غور کرنا چاہیے کہ 24,000 کفار کے جرار لشکر کے مقابلے میں مٹھی بھر مسلمان اپنی حفاظت اور جان بچانے کی تدبیروں میں مصروف ہیں۔ تمام ملک عرب دشمنی پر تلا ہوا خون کا پیاسا ہے۔
بظاہر بربادی پیش نظر ہے، لیکن ایران، روم اور یمن کے ملکوں کی سلطنت اور حکومت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ یہ کام اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا اور اللہ کے سوا کوئی ایسی خبر نہیں دے سکتا تھا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن سعید نے بھی مسلمانوں کے خلاف حملہ آوروں سے معاہدہ کر لیا ہے اور حی بن اخطب بنی قریظہ کے قلعہ میں دوستانہ داخل ہو کر ان کو آمادہ قتال کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق حال نیز ہدایت و نصیحت کے لیے سعد بن معاذ اور سعد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی قریظہ کے پاس بھیجا اور ان دونوں بزرگوں نے ہر چند ان کو سمجھایا، لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ بنو قریظہ نے نہایت ترش روی سے جواب دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے اور نہ ان سے ہمارا کوئی معاہدہ ہے۔ لشکر کفار جب خندق کے سامنے آیا تو خندق کو دیکھ کر بہت متعجب ہوا اور حیران ہوا، کیونکہ اس سے بیشتر عربوں نے اس قسم کی خندق نہ دیکھی تھی۔ کفار کے ٹڈی دل نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ حملہ کفار کی طاقت و شوکت کا انتہائی نظارہ اور اسلام کے مقابلے میں کفر کی گویا سب سے بڑی کوشش تھی۔ مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو مدینہ کی ایک خاص گڑھے میں حفاظت کی غرض سے جمع کر دیا۔ یہودیوں کی طرف سے جو گویا مدینے کے اندر ہی تھے، حملے کا ہر وقت خوف تھا۔ ادھر منافقین کی طرف سے بھی جو مسلمانوں میں ملے جلے رہتے تھے، سخت خطرہ تھا۔ کفار کی طرف سے کئی مرتبہ خندق کے عبور کرنے کی کوشش ہوئی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ ایک مرتبہ 2-3 کافر ایک مقام سے جہاں خندق کی چوڑائی کسی قدر کم تھی، گھوڑے کو اندر لے آئے۔ ان میں ایک کافر عمر بن عبدود 1000 کے برابر سمجھا جاتا تھا اور ملک عرب کا مشہور بہادر تھا۔ اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا اور باقی بھاگ گئے۔ یہ حالت قریباً 1 ماہ تک جاری رہی۔ دشمنوں کا محاصرہ نہایت سخت تھا۔ ان کو باہر سے ہر قسم کی امداد تواتر سے پہنچ رہی تھی۔ نہ سامان رسد کی ان کے لیے کمی تھی اور نہ ان کی جمعیت میں کوئی کمی تھی۔ مسلمانوں کی حالت تھی کہ سامان رسد کہیں سے میسر نہ آ سکتا تھا، فاقوں پر فاقے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے بھوک کی شکایت کی اور کرتا اٹھا کر دکھایا کہ پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے تاکہ فاقہ کی وجہ سے کمر جھکنے نہ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو 2 پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے۔ رات کو چونکہ شب خون کا خوف اور خندق کی حفاظت کرنا ضروری تھا، لہٰذا رات بھر سب کو میدان میں بیدار رہنا، دن بھر دشمن کا مقابلہ کرنا پڑتا۔ مصعب بن کشیر ایک منافق نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شام، ایران اور یمن کے ملکوں کی حکومت اپنے دوستوں کو دے رہے ہیں، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ مدینہ کے اندر بھی اب نہیں رہ سکتے۔ بعض کہتے تھے کہ گھر سے باہر نکل کر پخانہ بھرنے کے لیے بھی تو نہیں جا سکتے، مگر کیسر و کسرا کے ملکوں کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ غرض منافقوں کا خطرہ، کفار کی کثرت، مسلمانوں کی قلت، ان تمام حالات میں مسلمانوں نے جس عزم و ہمت اور ثابت قدمی کا نمونہ دکھایا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے جب ان کے سامنے ایسی تجویز پیش کی کہ دب کر صلح کر لیں، صاف انکار کر دیا۔ اس حالت میں بھی سعید روحیں کھنچ کھنچ کر آتی اور اسلام میں داخل ہوتی رہی۔ چنانچہ ایک شخص نعیم بن مسعود بن عامر قبیلہ غطفان کے لشکر سے نکل کر آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا کہ بنو قریظہ اور لشکر کفار میں پھوٹ دلوائے دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ اول بنو قریظہ کے پاس گئے، پھر ابو سفیان کے پاس گئے اور ایسی باتیں کی جس سے بنو قریظہ اور قریش دونوں نے ایک دوسرے سے اپنا اپنا اطمینان چاہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنو قریظہ کفار کے حسب منشا اعلانیہ کوئی جنگی حرکت کرنے سے باز رہے۔ نعیم بن مسعود نے دونوں جگہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، اس لیے ان کی باتیں طرفین کے لیے قابل توجہ ہوئی۔ جب محاصرہ کو 27 روز گزر گئے تو ایک روز رات کو تیز ہوا چلی، خیموں کی میخیں اکھڑ گئیں، چولہوں پر دیچکیاں گر گئیں۔ ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایک ایسا لشکر بھیجا جس کو وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس ہوا اور جھکٹر نے بڑا کام کیا، جا بجا ڈیروں میں آگ گل ہو گئی۔ مشرکوں نے آگ کے بجھنے کو بدشگونی سمجھا اور راتوں رات اپنے ڈیرے خیمے اٹھا کر فرار ہو گئے۔ کفار کے فرار ہونے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن الیمان کو خبر دلانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر سنایا کہ کفار کا لشکر گاہ خالی پڑا ہے اور وہ بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کفار قریش ہم پر کبھی حملہ آور نہیں ہوئے۔ مسلمان خوشی خوشی مدینہ میں داخل ہوئے۔ یہ واقعہ ذیقعد سن 5 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کے مقابلہ میں مدینہ کے باہر خندق کے اس طرف قیام فرما تھے تو مدینہ میں ابن ام مکتوم کو عامل بنا کر گئے تھے۔
مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر بہت ہی تھوڑی دیر قیام فرمایا اور ظہر کی نماز ادا کر کے حکم دیا کہ عصر کی نماز یہاں کوئی آدمی نہ پڑھے بلکہ عصر کی نماز بنی قریظہ کے محلہ میں ادا کی جائے۔ بعض صحابہ نے ابھی ہتھیار بھی نہیں کھولے تھے، یہ حکم سنتے ہی اسی طرح بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے۔